السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے اس چینل ایس کے ایجویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، خوجی ایک مطالعہ جو کیا کا سبق ہے، اس کے سوال جواب آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو چیپٹر سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں سمجھنی ہیں، آپ کو چیپٹر والے ویڈیو میں جانا ہے۔ خوجی ایک مطالعہ جو میں نے سبق پڑھایا ہے، آپ کو اس میں ہر بات کو گہرائی سے اور پوری واضح طور پر سمجھائی ہے۔ تو اگر آپ پہلے چیپٹر والا ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، اس کے بعد آپ سوال جواب دیکھیں گے تو آپ کو کافی آسانی ہوگی۔ نہیں تو ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی اگر آپ سوال جواب پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے، آپ پہلے خوجی ایک مطالعہ جو کہ چیپٹر میں پڑھایا ہے، پہلے آپ اسے دیکھیں سمجھیں، اس کے بعد ہی سوال جواب پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آئیے زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے، کیونکہ میں سب بات آپ کو سمجھانے والا نہیں ہوں، آپ کو صرف سوال جواب پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں صاف ہو جائے، آپ کو یاد ہو جائے۔ مشقی سوال و جواب۔ سوال نمبر 1، خوجی کا حلیہ بیان کیجیے۔ جواب: سرشار کے مطابق خوجی مجسم شامت، پستہ قامت، کوتاہ گردن، تنگ پیشانی، خباثت اور شرارت کی نشانی تھا۔ صورت ایسی تھی کہ کوئی شریف نہیں جانتا، یعنی شریف نہیں لگتا تھا اس کی صورت سے، اس کے حلیے سے۔ کون؟ خوجی۔ خوجی کون ہے؟ یہ فسانہ آزاد ناول کا کیا ہے؟ ایک کردار ہے۔ سوال نمبر 2، خوجی کو مغرور ثابت کرنے کے لیے کیا دلیلیں پیش کی گئی ہیں؟ جواب: مصنف کے مطابق خوجی لاپرواہ، مغرور اور غصہ ور تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خوجی کا احساس برتری ہے کہ وہ اپنا نام کم سے کم مفتی خواجہ بدیع صاحب علیہ الرحمہ والغفران بتاتا ہے۔ ہار جانے کے بعد ہار نہیں مانتا، بات بات میں کرولی نکالنے کی دھمکی دیتا ہے۔ سوال نمبر 3، خوجی کے جذبہ و بیداری کے بارے میں مصنف کی کیا رائے ہے؟ جواب: مصنف کے مطابق خوجی لاپرواہ، مغرور اور غصہ ور ہونے کے باوجود دوستوں کی محبت کا دم بھرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا اور معاملات کو سمجھداری سے سلجھانے والا کردار ہے۔ خوجی ایک نفسیاتی کردار ہے جس میں سچائی اور اپنی ظرافت کے ساتھ خلوص پایا جاتا ہے۔ وہ لکھنؤ کی زوال پذیر تہذیب کی عکاسی کرنے والا کردار ہے۔ سوال نمبر 4، خوجی اور آزاد کے کرداروں میں کیا مطابقت ہے، کیا فرق ہے؟ آزاد عالم فاضل ہے تو خوجی بھی اپنی علمیت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ آزاد کے ساتھ ساتھ فیضی کے غزلوں کے اشعار پڑھتا ہے۔ میاں آزاد بہادر ہیں تو خوجی بھی اپنی بزدلی کو عمل کے پردوں میں چھپانے کی کوشش میں مصروف ہے، ویست ہے، بزی ہے۔ دونوں عاشق مزاج ہیں، ظرافت اور بزلہ سخی دونوں کے یہاں ہے۔ خوجی مرتی مشرقی تہذیب کا دلدادہ ہے، جبکہ آزاد مغربی تہذیب کا پیروکار ہے، یعنی اس کو ماننے والا ہے۔ سبق سے متعلق اہم سوال و جواب جو کہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہیں پر پھر بھی آپ کے کام آ سکتے ہیں، آپ ان کو بھی ذہن میں لیتے چلیں۔ سوال نمبر 1، خوجی ایک مطالعہ کی روشنی میں خوجی کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ خوجی کا کردار کیسا ہے؟ سبق کو لے کر آپ روشنی ڈالو، اس پر نوٹ لکھیے۔ خوجی پنڈت رتن ناتھ سرشار کی داستان نما ناول فسانہ آزاد کا مشہور کردار ہے۔ مضمون خوجی ایک مطالعہ کی روشنی میں ہم خوجی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ایک دلچسپ کردار نظر آتا ہے۔ خوجی سے ہماری پہلی ملاقات نواب صاحب کے یہاں ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ 60 برس کے تھے، لیکن اس عمر کے لوگوں میں جو بردباری ہوتی ہے وہ اس میں نظر نہیں آتی۔ وہ ہر مشکل مسئلے میں اپنا مشورہ دیتا ہے۔ خوجی میں مسخرہ پن زیادہ ہے۔ وہ حاضر جواب تھا، اس لیے بہت جلد لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ خوجی کی پسندیدہ چیزوں میں افیون اور گنا اہم ہے، جبکہ پانی اور زعفران سے بہت ڈرتا ہے۔ وہ مشرقی تہذیب کا حمایتی اور مغربی تہذیب کا مخالف نظر آتا ہے۔ خوجی لکھنؤ کی زوال پذیر تہذیب کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے۔ خوجی اکڑ اور مغرور قسم کا انسان تھا، جس سے اسے کافی نقصان بھی پہنچا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان دوستی کا حمایتی بھی تھا، لوگوں کے کام آنے والا اور معاملات کو سمجھداری سے سمجھنے والا تھا۔ احتشام حسین صاحب کی اس بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ خوجی
میاں آزاد کا ایک بگڑا ہوا خاکہ ہونے کے باوجود اپنی ہستی سے ہمیں منوا لیتا ہے اور سنجیدگی کی دنیا سے باہر نکل کر ہم سے سنجیدہ تنقید کے سارے حربے چھین لیتا ہے۔ سوال نمبر 2، سید احتشام حسین کے مختصر حالات زندگی اور تنقید نگاری کا جائزہ پیش کیجیے۔ کبھی آپ کا یہ بھی سوال آتا ہے نا کہ فلاں مصنف پر یا فلاں شاعر پر مختصر نوٹ لکھیے، تو یہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کو احتشام حسین کا کیا لکھنا ہے، پورا نوٹ لکھنا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں، حالات زندگی کے بارے میں لکھنا ہے پورا۔ جواب کس طرح لکھیں گے دیکھیے۔ جواب: نام سید احتشام حسین، پیدائش 1912 عیسوی، قصبہ ماہل، ضلع اعظم گڑھ جو کہ یو پی میں ہے، وفات 1972 عیسوی میں۔ سید احتشام حسین نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کرنے کے بعد اعظم گڑھ سے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا، پھر اعلیٰ تعلیم الہ آباد سے حاصل کی، جہاں سے بی اے اور ایم اے کے امتحانات امتیازی نمبر سے پاس کیے۔ 1934 عیسوی میں بہترین طالب ہونے کا تمغہ ملا، یعنی میڈل ملا۔ اس کے باوجود 1936 عیسوی میں فیکلٹی آف آرٹس کے بہترین طالب علم ہونے کا تمغہ حاصل کیا، اس کا بھی میڈل ملا۔ 1941 عیسوی سے آخر عمر تک الہ آباد یونیورسٹی میں صدر پروفیسر شعبہ اردو رہے۔ ساہتیہ اکیڈمی، ہندوستان اکیڈمی، ترقی اردو بورڈ، انجمن ترقی اردو جیسے اداروں کے خاص رکن رہے، یعنی سدسیہ رہے، ممبر رہے۔ 1952-53 عیسوی میں امریکہ اور یورپ گئے، جہاں کے ادبی ماحول سے پربھاوت ہوئے۔ 1949 میں آپ غالب 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں روس بھی گئے۔ آپ نے جو دیکھا اس کو محسوس بھی کیا۔ امریکہ روس کے دورے نے ان کے ادبی اور تنقیدی نظریات میں سائنٹیفک اور تقابلی نظریات شامل کیے۔ 1972 عیسوی میں وفات پائی۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں گے ان کے کارنامے، کن کے؟ سید احتشام حسین کے کارنامے کیا رہے ہیں۔ دیکھیے، پروفیسر سید احتشام حسین کی ادبی زندگی کا آغاز 1932 عیسوی میں ہوا۔ انہوں نے ابتدائی دور میں نظمیں کہیں، ناٹک لکھے، لیکن ان کی طبیعت تنقید کی طرف مائل تھی۔ اس میدان میں قدم رکھا تو پھر کافی شہرت اور ناموری حاصل کی۔ آج اردو ادب میں ایک مشہور ناقد، مورخ اور ماہر لسانیات کی حیثیت سے ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے امریکہ کی ایک مشہور انجمن نے احتشام حسین کو اپنے یہاں لیکچر دینے کی دعوت دی، لہٰذا 1954 عیسوی میں تشریف لے گئے، جہاں ایک برس قیام کرنے کے بعد انگلینڈ اور فرانس ہوتے ہوئے وطن واپس ہوئے۔ احتشام حسین صاحب کا مطالعہ بہت وسیع تھا، بہت بڑا تھا، وسرت تھا۔ ادب کے علاوہ تاریخ اور سیاست وغیرہ پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ استقامت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار مارکسزم کے راستے کا انتخاب کیا تو تا دم حیات اس پر قائم رہے۔ مزاج میں سنجیدگی اور غور و فکر کی عادت تھی، جس کی جھلک ان کے تصانیف میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تنقیدی مضامین کے متعدد مجموعے شائع ہوئے ہیں، چند کے نام درج ذیل ہیں: تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، تنقیدی اور عملی تنقید، ادب اور سماج، ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل، اعتبار نظر وغیرہ۔ ان کے علاوہ عکس اور آئینے، اردو کی کہانی، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ احتشام حسین نے علم زبان سے متعلق جان بیمز کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے نام سے کیا۔ اس کے علاوہ افسانوں کا مجموعہ ویرانے اور سفر نامہ ساحل اور سمندر کے نام سے شائع ہوا۔ ہندی میں اردو ادب کی تاریخ، اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس کے عنوان سے مرتب کی، یعنی پرکاشت کی، چھپی۔ اس طرح سید احتشام حسین کا یہ کیا ہے؟ مختصر تعارف ہے۔
آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے ہر بات آپ کو ڈیٹیل میں کیوں نہیں سمجھائی. میں نے یہاں پر صرف سوالوں کا روپ بتا کر، سوالوں کا پیٹرن بنا کر اس کو جواب میں پیش کیا ہے. اگر آپ پورا مختصر تعارف کو ڈھنگ سے جاننا چاہتے ہیں، لفظ با لفظ سمجھنا چاہتے ہیں، چیپٹر کو پورا ڈھنگ سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو چیپٹر والے ویڈیو میں جائیے. پلے لسٹ میں آپ کو خوجی ایک مطالعہ ویڈیو مل جائے گا. آپ وہاں سے جا کر پورا چیپٹر سمجھ سکتے ہیں. وہاں پر ہر بات آپ کو گہرائی سے بہت ہی واضح طور پر سمجھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آپ کا ویڈیو یہاں پر لمبا نہ کرتے ہوئے آپ کو صرف سوال جواب بتا دیے ہیں، جو کہ آپ کے امتحان کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ. ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک خوش رہیے، آباد رہیے. خدا حافظ.